چاہیے۔ شاید عام دنوں میں اتنا دل آمادہ نہ ہو، لیکن ماہ محرم ہے، انسان کی آمادگی زیادہ ہے۔ دعائے کمیل، مناجات، یہ خود خدا کی بارگاہ میں جھکنا انسان کے اخلاق کو بہتر کرتا ہے۔ وہ جو انسان کہیں تواضع نہ رکھتا ہو، کہیں اس کے اندر جھکاؤ نہ ہو، وہ تو ہمیشہ تکبر کا شکار رہے گا۔ لیکن ایک شخص کو پتا ہے کہ میں نے کسی کے آگے ہاتھ اٹھانے ہیں، کہیں گڑ گڑانا ہے، محتاجی ہے، وہاں انسان اندر سے خود اس کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ایک انسان کو سب کچھ مل جائے، اس کو ساری ظاہری نعمتیں، باطنی نعمتیں سب ملا ہوا، اور اس کو کوئی پریشانی نہ ہو، اس کو کچھ ہو نہ ہو، تو اس کے اندر آہستہ آہستہ خود ایک ایسی چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ بے خیال ہو جاتا ہے اپنی زندگی میں، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، اور یہی چیز اس کو نقصان کا باعث بنتی ہے۔ مومن ہے ہی وہی جسے 40 دن میں کوئی نہ کوئی پریشانی آنی چاہیے۔ وہ مشہور واقعہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص جو بہت اصرار کرتا تھا کہ میرے گھر آئیں، دسترخوان پہ کھانا تناول فرمائیں۔ خیر رسول خدا چلے گئے تو وہاں دیوار میں اوپر کوئی مرغی تھی، اس نے انڈا دیا، وہ نیچے گرا، لیکن وہ رستے میں کہیں جگہ میں اٹک گیا تو لوگ متوجہ ہوئے، تو اس نے کہا کہ مجھے آج تک کوئی پریشانی نہیں آئی ہے، تو آپ پریشان نہ ہو کہ مجھے کوئی پریشانی آئے گی، کوئی نقصان ہوگا۔ رسول خدا اس سے دسترخوان سے کھڑے ہو گئے، کہا کہ جسے مشکل پریشانی نہ آئے خدا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، اور میں ایسے کہ دسترخوان پہ کھانا نہیں کھا سکتا۔ خوب یہ مصیبت، ابتلاات، امتحانات انسان کو بنانے کے لیے، یہ بالکل آگ کی اس بھٹی کی طرح ہے کہ جہاں آپ پتھر کو ڈالتے ہیں تاکہ کیا ہو جائے، وہ مضبوط ہو جائے، لوہے کو دہکتی ہوئی جگہ ڈالیں تاکہ وہ مولڈ ہو جائے۔ لوہا جب گرم ہوتا ہے تبھی اس پہ چوٹ ماری جاتی ہے تاکہ وہ صحیح ہو۔ آغا دولابی فرماتے تھے کہ ہر کے گرفتار است گرفتار یار است، جو گرفتار ہے، جو مشکل میں پھنسا ہوا ہے، اصل میں خدا اس سے محبت کرتا ہے، خدا نے اسے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ لیکن کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مشکل، یہ پریشانی، عزیزان محترم، دنیا کی مشکلیں بہت آسان ہیں قبر کی مشکل سے، اور قبر کی مشکل پھر آسان ہے قیامت کی مشکل سے۔ وہ اللہ نے سٹیج رکھے ہوئے ہیں کہ یہاں نہیں صاف ہوا، یہاں نہیں دھلا تو قبر میں، برزخ میں بھی نہیں ہوا تو پھر کہنے کو بہت آسان ہے یہ ساری باتیں، یہ کر لیں گے، دیکھ لیں گے۔ اصفہان کے عالم دین تھے، اپنے استاد سے وظیفہ لیا اور چند دن اصفہان کا مشہور قبرستان ہے تخت فولاد، اس میں جا کر عمل کیا۔ وہاں پرانے زمانے میں قبرستان میں کمرے بنے ہوئے، کمروں کے اندر قبریں ہیں، بہت پرانا قدیمی قبرستان ہے۔ ایک قبر کو ڈھونڈنے کے لیے اللہ نے ہمیں بھی توفیق دی تھی، کوئی بہت بڑے عالم دین تھے، اور جن کی قبر میں شیخ بھائی گئے تھے، فاتحہ پڑھ رہے تھے تو اندر سے آواز آئی تیار ہو جاؤ۔ شیخ بھائی کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، اور چند مہینوں کے بعد شیخ بھائی کا، تو ہم نے بولا ہم بھی اس قبر میں جاتے ہیں۔ بہرحال ہمیں بھی خدا نے توفیق دی، البتہ ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم بھی اندر سے کوئی آواز آتی، لیکن بہرحال قبر سے تو ہم ہو کے آ گئے۔ اسی قبرستان کے اندر وہ کہتے ہیں میں وظیفہ کر رہا تھا، رات تھی، سردی، اصفہان کی سردی، برف، ایک مردے کو لایا گیا کمرے میں، رات کا صبح دفنائیں گے، دیر ہو گئی ہے، اندر چھوڑ کے چلے گئے، اور ایک شخص کو بٹھا دیا کہ قبر کی قریب قرآن پڑھتا رہے، تلاوت کرتا رہے۔ اب یہ تو وظیفہ کر رہے تھے کہ کچھ کھلے، تو انہوں نے دیکھا کہ 2 ملائکہ
ہاتھوں میں آگ کی گرز لے کر آئے ہیں اور انہوں نے ایک ہی گرز اس مردے کو مارا ہے اور اس کی چیخ پکار ایسی تھی، وہ کہتے ہیں پورا قبرستان ہل گیا اور ان کا بدن شل ہو گیا. اور یہ اب کہہ رہے ہیں اس جو قاری قرآن پڑھا اسے نظر نہیں آ رہا، انہیں نظر آ رہا. یہ اس کو کہہ رہے ہیں مجھے باہر نکالو قبرستان سے، قبر. وہ کہہ رہے ہیں کہ سردی ہے باہر، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا نہیں مجھے باہر نکال. انہوں نے اپنے آپ کو خود گھسیٹتے ہوئے کہتے ہیں قبرستان اس کمرے سے باہر پھینکا. سردی تھی، بے ہوش ہو گئے. صبح جب شاگرد آئے تو دیکھا، جب ان کو لے گا ہاسپٹل تو ان کے جو استاد تھے وہ ان کے پاس آئے. کہا ایک لمحے کے لیے برزخ برداشت نہیں کر پائے، ایک لمحے کے لیے. اسی لیے شب جمعہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم تو زندہ ہیں اس لیے ہمیں تو کوئی آئیڈیا نہیں ہے، لیکن جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ہمارے مرحومین، ہمارے آباء و اجداد، ماں باپ جو بھی چلے گئے، وہ شب جمعہ خاص انتظار کرتے ہیں کہ ان کی قبر پر یہاں سے کچھ جائے. کیا بھیجیں گے آپ؟ روایات میں شب جمعہ سے لے کر جمعے کی عصر تک، ظہر تک اللہ اجازت دیتا ہے کہ جاؤ اور جا کر خبر لو. آتے ہیں وہ بعض اوقات روایات میں پرندوں کی صورت میں آتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں؟ اولاد جو ہے وہ ایک فاتحہ تک نہیں پڑھ رہی، فاتحہ بھی دے رہی، یاد ہی نہیں کر رہی، اور اسی حالت میں افسوس کے ساتھ وہ اور جا کر ایک دوسرے سے بتاتے ہیں کس نے کیا کیا. وہ ہمارا الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن کا سیکنڈ فیز ہے. یعنی جب آپ یہاں سے جائیں گے، یہ بہت تھوڑا سا ہے، وہ بہت بڑا ہے. برزخ بہت بڑا ہے. بڑے سے مراد ہے کہ ظاہر ہے جو لوگ حضرت آدم کے بعد سے لے کر فوت ہوئے وہ کہاں ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ اتنے سال، ہزاروں سال ہو گئے، کہاں ہیں وہ؟ برزخ میں. اور پھر اس کے بعد قیامت جس دن آئے گی وہ تو آئے گی. سب خدا قرآن میں کہتا ہے سب کو اٹھایا جائے گا. لیکن جس حالت میں انسان مرتا ہے اسی حالت میں برزخ میں انٹر ہو جاتا ہے. برزخ ہم خود بناتے ہیں، خود اپنی برزخ ہر شخص خود بناتا ہے. شہید دستغیب اپنی کتاب داستان آئی شگفت انگیز کے اندر عالم دین کا واقعہ بیان کرتے کہ ان کے والد دنیا سے چلے گئے اور پھر انہوں نے دیکھا کہ خواب میں آئے والد سے انہوں نے پوچھا، اچھے انسان تھے، کہا کہ عالم برزخ میں کیا ہے؟ کہا میں توصیف نہیں کر سکتا، یعنی میں ڈیفینیشن یا ڈیفائن نہیں کر سکتا، میں مثال دے سکتا ہوں. عالم دوسرا ہے، دوسرا عالم ہے. جیسے آپ جائیں فلانی جگہ میں گیا تھا، وہاں رنگ ایسے تھے، پھول ایسے تھے. خوب آپ بولے کیسے تھے؟ خوب میں کیسے اگزامپل دوں؟ یہاں کوئی ایسی چیز میں سمجھا سکتا ہوں. عالم برزخ بالکل الگ ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہاں پر عذاب کیسا ہے برزخ میں؟ کہا مثال کے طور پر چاروں طرف پہاڑ ہوں اور درمیان میں تم اکیلے ہو اور تمہارے پیچھے بھیڑیے لگ جائیں، فرار نہیں کر سکتے. کہا عذاب ایسا ہے. وہ ایک شخص کہ جس کو کوما ہوا کچھ عرصے اور پھر وہ بہرحال دوبارہ زندہ ہو گیا، لیکن جب وہ گیا تو وہ موت کے بعد کا تجربہ کر چکا تھا. اس کا میں نے ٹی وی میں انٹرویو دیکھا. اس وقت بتاتے وقت بھی اس کی حالت خراب تھی. اس نے ایک لمحے کے لیے عالم برزخ میں ایک شکل دیکھی تھی کہ جب وہ گیا اس نے دیکھا کہ دھندلا سا ہے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں سمجھ گیا حساب کتاب ہے. کہتا ان میں سے ایک شخص اٹھ کے آیا، میرے قریب آیا اور میں نے اسے دیکھا. کہا جب میری اس پہ نگاہ پڑی اس کا چہرہ اتنا خوفناک تھا کہ دنیا کے بھیڑیے خوبصورت ہیں، بھیڑیے خوبصورت ہیں. اور اس نے کچھ نہیں کہا، مجھے صرف میری طرف اشارہ کیا. کہا کہ تم اپنی زوجہ کے ساتھ بد کلام کیوں ہو؟ بس
یہاں تو پتہ ہی نہیں ہے زندگی گزر رہی ہے، جو منہ میں آ رہا ہے، زبان میں آ رہا ہے، بولے جا رہے ہیں بولے جا رہے ہیں۔ قبر میں سب سے زیادہ عذاب زبان کی وجہ سے، زبان۔ شہید دستگیر کی کتاب گناہ کبیرہ، خدا میں توفیق دے ہم پڑھیں اس کو، کتنے گناہ ہیں جو زبان کی وجہ سے ہیں۔ یہ اللہ نے یہ نعمت ہے، مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ زحمت۔ صرف تو انہوں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ بہرحال یہ تو عذاب ہے۔ کہا بابا تو پھر وہاں پر یہ جو ہم اتنی دعائیں، فاتحہ، نیکیاں، یہ کیسے پہنچتی ہیں؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ کہا بیٹا اس کی بھی میں مثال دے سکتا ہوں۔ کہا جیسے کہا ایک بند کمرہ ہو اور شدید گرمی ہو، شدید اس کے اندر دھواں ہو، سانس نہ آتی ہو، اور ایک کھڑکی کھولے اور اس میں سے تازہ ہوا کا جھونکا آئے۔ آپ کی ابھی صلوات آپ کے مرومین کی قبروں میں تازہ جھونکا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ صلوات ابھی ریئل ٹائم میں، ہمارے ہاں انٹرنیٹ کا ریئل ٹائم تو یاد ہے ہمیں، 1 سیکنڈ کے ڈیلے سے ویڈیو جاتی ہے 5 کو، یہ اللہ کے ریئل ٹائم ہے۔ اسی ریئل ٹائم میں مرحومین کی قبر میں یہ تازہ جھونکا گیا ہے۔ شب جمعہ ایسا نا، وہ تو پریکٹیکل ہے، یہ سب روایات ہیں۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ ان کے باپ کے ہونٹوں پہ نشان ہے، زخم۔ کہا بابا یہ زخم کیسے ہیں؟ کہا بیٹا میں آپ کی والدہ کو کچھ ایسے الفاظ سے پھکارتا تھا جس سے وہ اذیت ہوتی تھیں، لیکن میرا بڑا ہونے کی وجہ سے کچھ کہتی نہیں تھی، لیکن اندر تکلیف۔ کہا یہ اس کی وجہ سے میرے ہونٹوں پہ اور قیامت تک رہیں گے۔ کہا میں بابا کچھ کر سکتا ہوں؟ کہا اپنی والدہ سے کہیں اگر وہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر! یہاں زوم، خدا کے کیمرہ بہت چھوڑتا نہیں، کسی چیز کو نہیں چھوڑے گا، اپنا حق چھوڑ دے گا، لوگوں کا حق نہیں چھوڑے گا۔ اسی لیے ہمیں یہ ٹیمپریری ہے۔ آپ یہاں تھوڑی دیر مجلس پہ آتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے آپ کو تکلیف ہوتی ہو، تھوڑا روڈ خراب ہے، جھٹکے کھا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، 1-2 گھنٹے کی تو مجلس ہے، کچھ دن تو ہے، میں بیٹھنے کی جگہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے، آپ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، تھوڑی دیر کے لیے۔ یہ پوری زندگی تھوڑی دیر کی ہے اور ہم اسی میں رک گئے، آگے اس سے ہی آگے نہیں بڑھ رہے، اور اپنے آپ کو بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہاں بنائیں، لیکن ایسا بنائیں کہ آخرت میں کامیابی ہو نا، ظاہری دنیا میں کیسی کامیابی؟ محنت کریں، پڑھیں، یہ نہ ہو کہ کل سے کام کرنا چھوڑ دیں، نہ کریں، سب کریں، لیکن آپ کی زندگی کا راستہ قیامت کی طرف ہو، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا اخلاق سب عزیزان محترم۔ وہ آج گفتگو جو بہرحال میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے کہ وہ کون سا ایک اور ایسا اصول ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کہ جو ہمارے اخلاق کو اچھا کر سکتا ہے۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم، کیونکہ دین ابراہیمی ہے، سارے دین ابراہیمی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیمی کی اولاد حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، پھر حضرت اسحاق کی اولاد سے پھر حضرت یعقوب، اور پھر آگے سلسلہ سارا، وہ پورا انبیاؤں کا ایک چیپٹر، اور ادھر حضرت اسماعیل کی اولاد، اور پھر درمیان میں نبی کوئی نہیں آیا لیکن توحید پرست سارے تھے، اور اس کے بعد آخری رسول کی۔ لیکن یہ سارے، اس لیے یہ جو آج کرسچن، جیوز اور مسلمان، یہ سب دین ابراہیمی ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو حضرت ابراہیم تھے وہ بہت غیرت مند تھے، غیور تھے۔ بیان ہوتا ہے کہ اپنی زوجہ کو، سارہ کو سوار کر رہے تھے گھر میں، تو دیکھا ایک اجنبی اندر آ گیا۔ نبی تھے، غیرت، تم کون ہو، کہاں سے، کیسے آئے؟ تو اس نے بولا کہ
آپ پریشان نہ ہو، میں ملائکہ ہوں، انسان کی صورت میں آیا ہوں۔ کہا کون؟ کہا میں حضرت اسرائیل ہوں۔ تو حضرت ابراہیم سمجھے کہ حضرت اسرائیل آئے ہیں، تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا نہیں، میں آپ کی جان لینے نہیں آیا، ویسے خدا حضرت جبرائیل کو بھیجتے ہیں کیونکہ وہ سید الملائکہ ہیں، لیکن ابھی ایک پیغام کے لیے مجھے بھیجا ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنا خلیل انتخاب کیا ہے، دوست انتخاب کیا ہے۔ حضرت ابراہیم رسول خدا فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم غیرت مند تھے، غیور تھے، اور میں ان سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں۔ اخلاق کو معاشرے کے بہتر کرنے کی جو فیکٹر ہے وہ کیا ہے؟ غیرت۔ غیرت غیرت کس چیز سے؟ تغیر سے، یعنی چینجنگ۔ کوئی واقعہ ہو، حادثہ ہو، غیرت جاگ گئی۔ کیا چیز ہے جو جاگ جاتی ہے؟ کہاں سے جاگ جاتی ہے؟ سو رہی ہوتی ہے، غیرت آ گئی، غیرت تھی، غیرت مند تھا، یوں مار دیا اس نے۔ ہمارے یہاں غیرت کے کیا معنی ہے؟ غیرت مند تھا، اس نے فلانے کو گولی مار دی، غیرت مند تھا، اپنی بیٹی کو مار دیا۔ یہ کون سی غیرت ہے؟ بڑے معاشرہ اس کو غیرت کہتا ہے۔ خوب غیرت کئی معنوں میں ہے۔ خوب ایک غیرت آپ کی ذاتی ہے، اطراف ہے، گھر ہے۔ ایک غیرت کا تعلق آپ کے قوم سے، قوم کی غیرت، ملک کے لیے غیور ہونا، غیرت مند ہونا۔ دشمن کیا کر رہا ہے آپ کے ساتھ؟ غیرت ضروری ہے۔ اسی غیرت کو جو انسان میں عکس العمل پیدا کرتی ہے، یہی آج لاسٹ ہو گئی۔ لاسٹ غیرت نہیں ہے معاشرے کے اندر۔ آپ دیکھ لیں، آئیں قرآن کی طرف۔ قرآن کیسے غیرتوں کا قصہ سنا رہا ہے۔ کیسی غیرت؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، قصہ آپ نے سنا ہوا۔ جب ان کو شہر سے باہر نکل گئے تھے، چلے گئے، کچھ نہیں تھا، تو ایک جگہ لوگ پانی بھر رہے تھے، تو دیکھا دو خواتین کنارے پہ کھڑی ہوئی ہیں، پانی نہیں بھر رہی۔ کون ہیں؟ نبی کی بیٹیاں ہیں۔ جنہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ مرد ہیں، تو انہوں نے کہا میں بھر دیتا ہوں۔ انہوں نے پانی بھر دیا، طاقتور تھے۔ پھر کہا کہ میں لے بھی چلتا ہوں۔ ان کہا کہ ہمارے گھر چلے۔ ان کہا ٹھیک ہے۔ اب جو گھر لے کے جائے گا وہ آگے آگے چلے گا، جس کو نہیں پتا وہ پیچھے چلے گا۔ مگر حضرت موسیٰ کی غیرت، قرآن عزیزان محترم، کیونکہ ہم نے، میرے وہ یہ بات ہے نا، ہم تو مردے کے ثواب کے لیے پڑھتے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں، میں آگے چلوں گا، آپ میرے پیچھے چلیے گا۔ رسول خدا کی حدیث ہے، کسی بھی نامحرم خاتون کے پیچھے مت چلو، شیر کے پیچھے چلو، نامحرم خاتون کے پیچھے مت چلو۔ کہا میں آگے آگے چلوں گا۔ کہا جہاں مڑنا ہو وہاں پتھر پھینک دیجیے گا، میں اس طرف مڑ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف کا واقعہ قصہ آپ نے سنا ہے، کس طرح حضرت یوسف کو۔ لیکن قرآن کی خوبصورتی کیسی ہے کہ ان واقعات کو بیان کرتے ہوئے کتنا ادب، کتنا احترام۔ کیوں؟ کیونکہ خدا خود غیرت کے تقاضے کو قائم رکھتا ہے۔ کس طرح اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ انسان اس سے عفت حاصل کرتا ہے۔ زلیخا، پھر وہ خود مصر کی خواتین۔ کیا کہا حضرت یوسف نے جب سب پیچھے پڑ گئے؟ کیا کہا؟ کہا پروردگار اس سے بہتر ہے تو مجھے زندان میں ڈال دے۔ خود خدا کو کہا۔ غیرت یوسف، حیرت ہے۔ آیت اللہ جعفر مجتہد تہرانی، جن کا میں پہلے بھی ذکر کیا کہ شاید آنے والے دنوں میں، بہت عجیب شخصیت تھی۔ یہاں آدمی سوچتا تھا، بولتا تھا، وہاں آ جاتے تھے۔ کہتے میں مسجد سہلا گیا،
مسجد سہلا آپ جانتے ہیں، نجف، کوفہ، جہاں امام سے منسوب ہے، بڑے مقامات ہیں. کہ میں وہاں گیا، میں نے دیکھا کہ 2 جوان اچھے لباس پہنے ہوئے لوٹ پھوٹ ہو رہے ہیں امام کے لیے، گریے رو رہے ہیں. میں نے جا کے ان کو سمجھایا کیا